السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاٹ لائن. میں ہوں فیصل رحمان اور آج کے پروگرام میں کیونکہ سیاسی بات چیت تو ہماری ہوتی رہتی ہے، گفتگو کرتے رہتے ہیں اس کے اوپر ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر، لیکن آج کیونکہ کل بھی ہمارے کچھ مہمانوں نے اور پرسوں بھی یہ بات کی کہ آپ پروگرام کریں فلڈ کے حوالے سے کہ سیلاب کی کیا صورتحال ہے. 2005 کا ایک زلزلہ تھا جس میں ایک بہت بڑا نیچرل ڈیزاسٹر تھا پاکستان کی تاریخ میں. اس کے بعد 2010 کا ہم نے پچھلے سال جو ایک سیلاب دیکھا جو خیبر پختونخوا سے شروع ہوا، پنجاب سے ہوتا ہوا صوبہ سندھ میں تباہیاں کرتے ہوئے وہ بحر عرب میں جا گرا، لیکن اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا. دریا جو تھے وہ میں نے تو خود وٹنس کیا اس کو کہ اس طریقے سے پھیل گئے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایک کنارہ کہاں ہے اور دوسرا. لیکن اس دفعہ کا جو سیلاب ہے یہ صوبہ سندھ میں خاص کر کے اس کا میگنیٹیوڈ ہے، اور کیونکہ یہ بارشوں کی وجہ سے ہوا ہے تو بہت سے دیہی علاقے، بہت سے فصلوں والے علاقے جہاں پر بہت زیادہ کلٹیویٹ کیا جاتا ہے، جو ایگریکلچرل لینڈز ہیں، متاثر ہوئے ہیں اور تقریباً آلموسٹ کلوز ٹو 5.5 ملین لوگ اس سے ڈسپلیس ہوئے ہیں، بہت ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ اس میں آرمی کا کیا کردار ہے اس وقت، صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، ایڈ ایجنسیز چاہے لوکل ہوں چاہے باہر کی ہوں ان کا اس وقت کیا کردار ہے، دیگر انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کا کیا اس وقت رول ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پروگرام میں ڈاکٹر ظفر اقبال قادر صاحب. ڈاکٹر صاحب چیئرمین ہیں NDMA اسٹینڈز فار نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ آئے پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بتائیں کہ اب تک کی ایگزیکٹ آن گراؤنڈ کیا پوزیشن ہے؟ آن گراؤنڈ اس وقت تک یہ جی بارش کافی زیادہ ہو چکی ہوئی ہے. یہ جو مونسون کا اسپیل 10 اگست کو سٹارٹ ہوا، کل جا کے اس میں بریک آئی ہے. بیچ میں بریک تھی خیر، 10-11 کو پہلا اسپیل بڑا ہیوی تھا رین کا 48 آورز کا، اس کے بعد کچھ عرصہ بریک آئی. 12 کے بعد 29 تک خطرہ خواہ بارش نہیں ہوئی، زیادہ بارش نہیں ہوئی، نوٹسیبل نہیں تھی. پھر نیکسٹ 29 سے 31 تک کا فور کاسٹ تھا ہیوی رینز کا سندھ میں. اب 29 سے 10 کا جو اسپیل تھا وہ پہ ہر 2 دن بعد نئی فور کاسٹ آتی رہی کہ 3 دن اور مشکل ہوگی، پھر 3 دن بعد نئی فور کاسٹ کے 3 دن اور مشکل ہوگی. وہ کرتے کرتے کنٹینیوٹی تو معلوم نہیں تھا کب جا کے تھمے بارش. وہ الٹیمیٹلی کل جا کے رسپائٹ ملی سندھ میں، کچھ بارش کا برسنا کم ہوا. اب تھوڑا سا سورج بھی نکلا ہے وہاں پہ آج سندھ میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دھوپ نکل آئی خدا کرے اچھی اور ہوا چل پڑے تو پانی بہت جلدی آپ کا سیٹ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب ابھی آج کی خبر میں پڑھ رہا تھا کہ جو بالائی پنجاب کی بات کر رہے ہیں گجرانوالہ لاہور سائڈ پہ، ادھر کافی اگلا 36 گھنٹوں میں کافی ہیوی اسپیل ایکسپیکٹڈ ہے. جی اصل میں ہیوی اسپیل ایکسپیکٹڈ. یہاں پہ ہیوی اسپیل بھی اتنا زیادہ ہیوی نہیں ہوتا شمالی پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، کیونکہ ہیوی اسپیل بھی تو ایوریج رین فال سے 10-15-20% زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ مینیجیبل ہے. اگر 15-20-30% زیادہ ہو رین فال سے تو مینیجیبل ہوتا ہے. ٹھیک، جو سندھ میں ہوا وہ اس قسم کا کبھی سوچا نہیں جا سکتا کہ جہاں پہ تھر پارک کے علاقے میں ایوریج رین فال آپ کی 25-30 ملی میٹر ہے پورے سال کی، وہاں پہ 10 اور 11 اگست کو 340 ملی میٹر بارش ہوئی ود ان 48 آورز. اور اس کے بعد پورا اگلا 4 ہفتے میں جو بارش وہاں پہ ایڈ ہوتی رہی، کبھی 200 ملی میٹر، کبھی 100 ملی میٹر، کبھی 150 ملی میٹر، اور پرسوں تک 1170 ملی میٹر بارش ہو چکی تھی 4 ہفتے کے اندر اس علاقے میں. اس کے علاوہ میرپور خاص ہے، بدین ہے، ٹھٹا ہے، ٹنڈو محمد خان ہے، ٹنڈو اللہ یار ہے، شہید بے نظیر آباد ہے. اس میں بھی ٹوٹل ملا کے جو بارش ہوئی ہے کچھ کم از کم 700-800 ملی میٹر کی بارش ہوئی ہے. اور آپ کو جو سرفیس انفراسٹرکچر ہے وہ اتنے بڑے پانی کو ہولڈ کرنے کا اہل نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کا جو سیوریج سسٹم ہے شہروں کا، سینیٹیشن کا نظام ہے، آپ کا اربن پلاننگ آپ کی ہے، آپ کے گھروں کی کنسٹرکشن کا سٹائل ہے، ڈیزائن ہے، آپ کی گلیاں ہیں، بازار ہیں. اگر آپ دیہاتی علاقوں میں جا کے دیکھیے تو آپ کا جو ڈرینیج سسٹم ہے جو فلڈ واٹر کو کیری کر کے سمندر میں لے کے خارج کرتا ہے وہ چوک ہو گیا پورے کا پورا اور انڈر ڈیزائن ہے. اور اس قسم کے ڈیزاسٹر جو کہ ایکسپیکٹڈ ہی کبھی نہیں تھا، تو یہ ڈیزائننگ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا ہی نہیں گیا کہ اتنا بڑا بارش کبھی آ سکتی ہے. جو آپ کا نارمل اریگیشن کا نیٹ ورک ہے، نہریں ہیں، ندی نالے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے اتنے بڑے پانی کو کیری نہیں کر سکتے. پر آپ کا جو روڈ انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی بہت ہیوی ڈیمیج ہوا ہے، کیونکہ وہ بھی سڑکیں ظاہر ہے ٹرانسپورٹ کے لیے ہیں. پانی ہو تو اگر پانی برسے اور گزر جائے تو ٹھیک ہے، اگر پانی برسے اور مہینہ کھڑا رہے تو وہ پھر تباہی ہے سڑکوں کے لیے. اور کوئی بھی انفراسٹرکچر ہے کسی قسم کا فزیکل انفراسٹرکچر وہ سٹینڈ کرنا اس کا مشکل ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی فصلوں کی بات ہو رہی ہے، کاٹن گروئنگ ایریاز ہیں، بہت سارے اور ہمارے کراپس ہیں جو پاکستان کے. یہ علاقہ سندھ کا تو سب سے بیسٹ کاٹن گرو کرتا ہے پاکستان کی، اور یہ وہ کاٹن ہے جس کی بیس پہ ہماری ایکسپورٹ ارننگ بہت اچھی ہوتی ہے.
پاکستان بیسیکلی کاٹن بیسڈ ایکسپورٹنگ کنٹری، آپ کو 66% آپ کی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل بیسڈ ہے. اب ٹیکسٹائل کے اندر جو بیسٹ آپ کی ویلیو ایڈیڈ وہ اسٹف جاتا ہے وہ ادھر سے بنتا ہے سندھ کی کاٹن سے، اور آلموسٹ 80% کاٹن کراپ تباہ ہو گئی ہے. وہ بھی ایک اندازے کے مطابق کوئی 32 سے 35 لاکھ کاٹن بیلز جو ضائع ہوئی ہیں ہماری. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور مجھے بتائیے کہ پچھلے سال بھی سیلاب کے جو اسٹیمیٹس تھے مختلف تھے، 8 بلین کی بھی بات ہوتی، 10 بلین ڈالرز کی بھی بات ہوتی، اور لانگ ٹرم افیکٹ الگ ہے. جی یہ ان ٹرمز آف جو ابھی تک آپ نے تو وزٹ کیا ہے، دیکھا ہے، پھر آپ کا ادارہ ہے جس پہ میں ابھی بات کروں گا. جی آپ کا کیا رف آئیڈیا کیا ہے اسٹیمیٹ کتنا؟ ابھی اصل میں رف آئیڈیا لگانا مناسب نہیں ہے کیونکہ آلریڈی UN سسٹم اور گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف سندھ ایک جوائنٹ اسیسمنٹ ٹیم بھجوائی تھی. وہ ٹیم آج اپنے ریکمنڈیشن فائنل کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی سلسلے میں میٹنگ ہماری صبح سے ہو رہی ہے. ابھی میں میٹنگ آدھے گھنٹے بریک لے کر آیا ہوں آپ کے پاس. اس میں ہی ڈسکس ہو رہا ہے کہ ایگزیکٹلی کیا ایکسٹینٹ ہے. ابھی کچھ کہنا مشکل ہے. ابھی 2-3 گھنٹے میٹنگ اور چلے گی تب جا کے ہم کو فگر سم اپ کر پائیں گے رفلی کہ کیا اپروکسیمیٹ کیا ڈیمیج ہے جو ریپڈ نیڈ اسسمنٹ میں کی ہے اداروں نے مل کے کوئی 2-3 دن لگا کے اسی کیا فگر سامنے آتی ہے. غالباً کل تک آپ کو بتا پائیں گے کہ کیا اخبارات ڈیمیج ہے. ایک چیز اور مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تو جو کیونکہ جو فیزز تھے ہم نے تو اب تو اتنا یوز ٹو ہو گئے ہیں، اللہ معاف کرے، لیکن کہ ریسکیو کی بات، ریلیف کی، ریہیبلیٹیشن کی، ریکنسٹرکشن کی جو بات کرتے ہیں، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی سٹیج کیا ہے. ول جسٹ ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ظفر اقبال قادر صاحب، چیئرمین NDMA. گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو ہماری جاری ڈاکٹر ظفر اقبال قادر صاحب سے، چیئرمین NDMA. ڈاکٹر صاحب ابھی بات ہو رہی تھی بریک میں آپ سے پہلے کہ 4 فیزز ہو گئے جی، ریسکیو کر لیا، پھر آپ بات کرتے ہیں جی ریلیف کا ایفرٹ سٹارٹ ہو گیا، پھر ریہیب کی بات کی، پھر ریکنسٹرکشن. لیکن ڈاکٹر صاحب 2010 کا بھی ہمارا ریکنسٹرکشن کا فیز ختم نہیں ہوا تو دوبارہ سے پھر سے ہم ریسکیو کے چکر میں پڑ گئے. دیکھیے ہم 2010 کے فلڈ میں ہم نے ریسکیو کیا، ریلیف پرووائڈ کی، ارلی ریکوری میں انٹر ہوئے ہی تھے کہ ہم دوبارہ پھر ریسکیو پہ آ گئے نئے سیلاب میں. ہم نے بھی ارلی ریکوری میں انٹر ہوئے تھے، اس کے بعد ہم نے ریہیب میں جانا تھا، پھر ریکنسٹرکشن ہونی تھی. وہ ایک سیکوینشل پروسیس ہے جو چلتی ہے. ہم ابھی فیز 3 پہ تھے آؤٹ آف 5 کہ دوبارہ نئے ڈیزاسٹر سے آگے، پھر دوبارہ فیز 1 پہ آ گئے ریسکیو ریلیف. اب ارلی ریکوری پہ جائیں گے، خدا نہ کرے کچھ اور آ جائے. اب ہم نے یہ اسٹیپ پورے کرنے ہوں گے تاکہ جو لوگ آپ کو ڈسپلیس ہوئے ہیں، افیکٹ ہوئے ہیں، ان کو واپس اپنے گھروں پہ بحال کر دیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے وہ پریپیئر ہو سکیں. وہ تو ایک اسٹیپ ہے ہی، ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو بڑا لمحہ فکریہ ہمارے لیے سوچنے کا ہے بحیثیت قوم کہ ہم ان چیزوں کو فارورڈ پلاننگ صحیح پرسپیکٹو میں نہیں کر پا رہے، اور جہاں پلاننگ کر پاتے ہیں وہاں پہ ہم ایڈیکویٹلی انویسٹ نہیں کر رہے. یہ ڈیزاسٹر اس ایشیا کا ایک کامن فیچر ہے. اس میں دیکھیے انڈیا کے سائیکلونز، بنگلہ دیش کے آپ سائیکلون دیکھ لیں، برساتی ندی نالے طوفان ہر سال آتے ہیں اور بے بخش آتے ہیں. اس علاقے میں آپ برما دیکھ لیں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، فلپین ہے، انڈونیشیا ہے، بینکاک ہے، تھائی لینڈ ہے. اس علاقے میں آتے ہیں ڈیزاسٹر قسم کے، اور انڈین اوشن کے ارد گرد جتنے ممالک ہیں وہ ولنریبل ہیں. ولنریبل اوشن بھی تو ولنریبل ہے، ولنریبل اوشن ہے. پریشر کا بھی چینجز بہت زیادہ آ رہے ہیں. ہم اس حساب سے اپنے انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کرنا ہے، گیئر اپ کرنا ہے. اور جو گلوبل وارمنگ کا جو کانسیپٹ ہے، مونسونل شفٹ آپ کی ہوئی ہے، اس کو مانے یا نہ مانے حقیقت تو ہے جی، سب سے بڑی ہے جی حقیقت ہے. پیٹرن چینج ہو گیا پورا، پیٹرن چینج ہو گیا. اب سندھ کے علاقے میں جہاں بارش کبھی نہیں ہوتی تھی، اب دیکھیں یہ وہ بارش ہے جو مونسون ہوا کرتی تھی راجستھان ڈیزرٹ میں، انڈیا میں، اجمیر شریف اور جے پور کے علاقے میں. وہ اس سال سے 150-200 کلومیٹر ویسٹ ورڈ شفٹ ہوئی اور سندھ کو آگے ہٹ گیا. اس علاقے میں کچھ نہیں ہوا اس سال، جہاں ہمیشہ ہوتی تھی وہ اٹھ کے یہاں پہ شفٹ ہو گئی ہے. اور یہ اس کا پیٹرن غالباً 18, 20, 25 سال رہتا ہے ایک جگہ پہ، پھر ویسٹ ورڈ موو کر جاتا ہے. ٹھیک. تو ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں ایران کی طرف کسی دور میں چلا جائے گا. ابھی اگلے 20 سال یہ ادھر ہے. لیفٹ بینک آف انڈس پہ ہے، اگلے 18-20 سال میں بھی سندھ کے جو رائٹ بینک پہ چلا جائے دوبارہ، بلوچستان ہے، پھر ایران ہے، پھر اس طرح موو کر جائے گا ویسٹ ورڈ آہستہ آہستہ. تو ہمیں اس چیز کی طرف ابھی سے انویسٹ کرنا ہوگا کہ وہاں پہ ہمارے جو پانی کو اسٹور کرنے کے آپ کے ڈیمز ہیں، چھوٹے ڈیمز بھی صحیح، مائکرو ڈیمز بھی صحیح، میڈیم ڈیمز بھی ہونے چاہیے. آپ کو انویسٹ کریں اس کے اوپر. پلس آپ کو جو اسکیپ کنالز ہیں، پانی کیری فلڈ واٹر کیری کریں کی ڈرینیج کنالز ہیں، ان کو ابھی سے چوڑا کریں، ان کی ڈریجنگ کریں. ان کے جو اسٹرکچرز ہیں، باٹل نیکس ہیں، ان کے واٹر ویز ہیں، ان کو کھلا کریں تاکہ پانی کی رکنا جائے، باؤنس بیک نہ کرے. اور جو اس کی پانی کی انٹری ہے سمندر میں، اس کو ریگولیٹ کیا جائے تاکہ جو پانی آ رہا ہے. ابھی جو مسئلہ اس بارش کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بارش سندھ میں کہیں سے بھی ہوتی ہے
وہ فلو ڈاؤن کر ایک تو سلوپ ہے نہیں آلموسٹ بہت کم ریڈینٹ ہے ٹھیک ہے تو پانی بہت سلو موو کرتا ہے موو کرے بھی کس طرف آگے جو ٹیل اینڈ پہ ٹھٹھا اور بدین ہے ان اسکیپ چینل جو سمندر میں پانی لے کے جاتے ہیں ان کا لیول بلو سی لیول ہے پانی کھڑا ہو جاتا ہے پانی رکے گا اب وہ جو فلڈ گیٹ گیٹ لگائے ہوئے انٹری کے اوپر وہ ابھی بند اس لیے کیا ہوا کہ سمندر کا پانی واپس اس طرف نہ آ جائے بجائے کہ یہ پانی سمندر میں جائے الٹا وہ پانی آنے کا خطرہ جو ہو جاتا ہے ہائی ٹائڈ سمندر ہے ٹھیک ہے اب وہ پانی رکا ہوا ہے سندھ کا تمام پانی جہاں بارش ہوگی پانی فلو ڈاؤن کے یہاں پہ آئے گا ٹھٹا بدین اب یہ تو سر کانسٹنٹ ایک ایشو ہے جس پہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ نے سوچنا ہے اور یہ لانگ ٹرم میجرز لینے ہی لینے یہ تو نہیں ہے کہ یہ اس سال نہیں آیا تو یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہمیں اس ویدر فوکاسٹ اگلے سال اور یہ اگلے 20-25-30 سال ہے یہ پرابلم. اور صاحب یہ بتائیے کہ اب جو موجودہ صورتحال میں جو ہم گھر چکے ہیں سیلاب آ چکا ہے لیٹس ہوپ کہ اس میں چیزیں بہتر ہو جائیں ایک تو خدائی عمل ہے لیکن ایک پھر ہمارے اوپر بھی ہمیں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے بھی ہمیں ابھی سے پلاننگ کرنی ہے کہ ہماری کیا کیا خامیاں ہیں ہم نے پچھلے فلڈ سے سیکھنا ہے پچھلے فلڈ میں جو ایک رپورٹ آئی تھی کمیشن کی اس کو سامنے رکھ کے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہوگا جو خامیاں تھیں ان کو جو خامیاں دور کرنی ہوں گی جو ادارے جنہوں نے اسٹرکچر ٹھیک کرنے تھے وہ چیک کرنے پڑیں گے کہ وہ ٹھیک ہوئے کہ نہیں ہوئے اس کے اوپر اور جو مزید انویسٹمنٹ ہونی ہے وہ بھی ہونی چاہیے اس سال کے فلڈ سے ہم نے مزید کچھ سیکھا کہ رین فلڈ کے اس اپنے کیا میکینزم کیا ڈائنامکس ہیں وہ ہمیں کیا کچھ سکھاتا ہے پچھلا ریورائن فلڈ تھا ابھی مونسون فلڈ ہے مونسون فلڈ اتنا دنیا میں ہوا کبھی نہیں کسی ریجن میں اتنا بڑا فلڈ مونسون سے کبھی نہیں ہوا میرے ساتھ یو این کے لوگ گئے تھے وزٹ پہ گئے تھے وہ کہتا ہے مجھے یقین نہیں آتا کہ اتنا بارش کا ہو سکتا ہے ایک جگہ پہ 5 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے اور بارش کا پانی ہے وہ یہ بھی نہیں کہ دریا ہے سینکڑوں کلومیٹر پانی کھڑا ہوا ہے کہتے بارش کا پانی یقین مجھے نہیں آتا بس حقیقت لیکن یہ تو چلے اب مجھے کہ اس میں ابھی کس قسم کی کہ یہ جو ملیریا ہے یا گیسٹرو کی بیماریاں کیونکہ میں پڑھ رہا تھا بہت سے لوگ اب مختلف بیماریوں میں مبتلا لاکھوں کی تعداد میں اس طرف کیا کیا جا رہا ہے اس میں دیکھیے کہ پچھلے سال فلڈ میں بھی 20 ملین لوگ افیکٹڈ تھے 2 کروڑ بالکل خدا کا شکر ایک بیماری کی وبا نہیں پھیلی تھی ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو پبلک ہیلتھ کا سسٹم ہے وہ تگڑا ہے ٹھیک ہے تگڑا ہے اسٹیبل ہے آپ کا جو پریونٹیو میکینزم ہے وہ ان پلیس ہے اس سال بھی 1 مہینہ ہو گیا ہے 2 ملین سے افیکٹ لوگ ہوئے تھے پہلے 2 ملین لوگ افیکٹ ہوئے تھے بڑھتے گئے ابھی 5.5 ملین ہو گئے ہیں 55 لاکھ معمولی بات نہیں ہے ابھی تک خدا کا شکر ہے کوئی وبا پھیلی نہیں ہے اور کوشش کریں کہ نہ پھیلنے پائے جتنی بھی سپورٹ ہے مرکزی حکومت کی فیڈرل گورنمنٹ کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو وہ اویلیبل ہے اور خدا کا شکر ہے کہ صحت کے اندر بھی ہیلتھ میکینزم جو ہے وہ ان پلیس اور فلی آپریشنل ہے نہ ان کو دوائیوں کا مسئلہ کوئی ہے زیادہ نہ ان کو اینٹی سنیک بائٹس کا مسئلہ ہے اور یہ اینٹی سنیک ونم کا مسئلہ ہے لیکن اس کی پریونٹیو میجرز لیے ہوئے ہیں اور اب کیوریٹو کی طرف لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے لیکن بائی اینڈ لارج ان کی جو آپ کی ہیلتھ کوریج کے ساتھ سپرویژن ہے آپ کی ہیلتھ اویئرنیس ہے وہ خاصی زیادہ ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے ہم خدا کے فضل سے اس سے بچے ہوئے ہیں ایک ایشو ضرور ہے ہمارے پاس واٹر اینڈ سینیٹیشن کا وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے بالکل جب تک کلین واٹر نہیں ہوگا تو آپ کی ہیلتھ رہے گی نہیں اب کلین واٹر کے لیے ایک تو ڈی واٹرنگ وہ کہہ رہا ہوں سوری واٹر پیوریفیکیشن پلانٹس وہ کافی اضلاع میں بڑے لگا دیے گئے ہیں اس کے ساتھ واٹر باؤزرز کافی سارے ہیں ٹینکر ہیں جو واٹر فلٹریشن پلانٹ سے کیری کر کے لے کے جاتے ہیں مختلف کیمپس میں دیہاتوں میں جہاں جاتے ہیں وہ ہیں اس کے علاوہ کافی جیریکین کچھ علاقوں میں ایشو کر دیے گئے تاکہ پانی لوگ سٹور کر سکیں 1-2 دن کا فیملی کا پانی اسے کام چلا سکیں پلس جو ان کے پاس کیونکہ وہاں پہ کلچرلی وہ گھڑے استعمال کرتے ہیں پانی کے مٹی کے گھڑے ٹھیک ہے اب ان کے لیے ہم نے کوئی 85 لاکھ ایکوا ٹیبلٹ ان کو ایشو کیے ہیں وہ ایک ٹیبلٹ ڈالتے ہیں گھڑے میں گھڑے کا پانی سارا دن پوری فیملی کا صاف ہو جاتا ہے وہ آدھا گھنٹہ رکھتے ہیں اس کو تو پینے کے قابل ہوتا ہے اس طرح ہم میک شفٹ طریقے سے ارینج کریں گے اس بیماری نہ ہو اس طرح ماسکیٹو نیٹس کی بھی ضرورت پڑے گی کیونکہ ابھی پانی سیکنڈ کا کھڑا ہوگا تو ماسکیٹو آئیں گے اب اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ ماسکیٹو نیٹس کافی سارے پکیو کریں تاکہ تمام لوگوں کو پورے ہو جائے یہ بیماری نہ پھیلنے پائے گیسٹوں کی بیماری تھوڑی بہت رپورٹڈ تھیں لیکن ڈاکٹر فل پہنچ گئے ماشاءاللہ اس کو مینیج کر لیا ابھی این ڈی اے میں نے ایک اور انیشیٹو لیا کہ بدین میں جو سب سے زیادہ افیکٹڈ علاقہ تھا وہاں پہ ہم نے این ڈی اے میں ہیلپ لائن کے ذریعے ایک ٹیلی ہیلتھ سینٹر قائم کیا ہے جس میں فل ٹائم 24/7 مینیج ہے وہ کلینک کے جو ٹیلی ہیلتھ کلینک کے اندر پیشنٹ آتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ ہائی ٹیک اکوپمنٹ رکھا ہوا ہے لوکل بندہ ہوا ٹیکنیشین اس کے سب ٹیسٹ لیتا ہے سارے کا سارا
وہ ٹیسٹ کا ڈیٹا آن لائن ٹرانسفر ہو رہا ہے کراچی میں کال سینٹر کے تھرو میڈیکل ڈاکٹر کو ڈارمنٹل یونیورسٹی کے آن لائن میڈیکیشن پاکستان میں ہوتا ہے اور مطلب ریئل ٹائم میں ڈیٹا شفٹ ہو رہا ہے بلوٹوتھ کے ذریعے فائبر آپٹکس کی لنک اسٹیبلش کیا ہوا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے اور وہ اسپیشلسٹ ڈارمنٹل یونیورسٹی کے اسی ٹائم میں ایگزامن کر کے سارا ریکارڈ سارا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جنریٹ ہوتا ہے ایوری کال از ریکارڈیڈ اور اس کی پرسکرپشن اسی اگلے 1 منٹ میں اس کو مریض کو مل جاتی ہے اس کو بتا دیا جاتا ہے اویلیبلٹی آف دی میڈیسن دیٹ از دی ایشو میڈیسن کی اویلیبلٹی خدا کا شکر ہے کہ کافی ہے اچھا اور جو سندھ گورنمنٹ کی مزید ریکوائرمنٹ تھی وہ فیڈرل گورنمنٹ پروکیور کر کے ان کو دے رہی ہے اس کا ایسا اس وقت کمی میڈیسن کی نہیں ہے ایشو تھوڑا بہت ہے گورننس کا گورننس ایٹ ڈسٹرکٹ لیول فیلڈ لیول بیسک یونیورسٹی کس طریقے سے کیمپ کے اندر ان کو مینج کیا جائے دوائیوں کے ڈسٹریبیوشن کو فوڈ کی ڈسٹریبیوشن کو باقی جو فیسلٹیز ہیں اس کے ڈسٹریبیوشن کو وہ ایک چھوٹا ایشو ہے کیونکہ جو سرکاری اہلکار اس کام پہ مامور ہوتے ہیں سندھ کے علاقے میں وہیں کے مقامی لوگ ہیں سارے اسٹاف ہیں اتفاق سے وہ خود بھی متاثرین میں وہ شامل ہیں ان کی فیملیز ان کے بہن بھائی ان کا سارا مال مویشی وہ بھی سارا سمجھ ہے کہ وہ اس میں سیلاب کی نظر ہو گیا اور وہ بیچارے انڈر پریشر ہیں نوکری بھی ہے کام بھی کرنا ہے چیزیں پہنچانی بھی ہے اپنی فیملی کو بھی لک آفٹر کرنا ہے ڈسپلیز ہیں کچھ لوگ اس وجہ سے تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا کیپیسٹی کا ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے لیکن مجھے اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں جو بیسک آپ کا فوڈ آئٹمس ہیں ان کی اویلیبلٹی ہے ابھی سر یا شارٹیج نہیں شارٹیج نہیں پاکستان خدا کا شکر خود سے فیل ہے فوڈ میں اور فوڈ کی کمی ہم نے نہیں ہونے سو ویل جسٹ ٹیک اے شارٹ 20 سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں جی واپس آتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے پھر گفتگو کریں گے کہ مزید اب ایز سٹیزن ہمارے کیا ذمہ داریاں ہیں اور کس طریقے سے ہم سندھ کے ان بھائیوں اور بہنوں کو جو متاثر ہیں ان کی ہم مدد کر سکتے ہیں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں جی ویلکم بیک ناظرین ابھی ہمیں جوائن ان کیا ہے ٹیلی فون پر شازیہ مری جو کہ پروونشل منسٹر ہیں صوبہ سندھ میں اور اس وقت اس حلقے میں جہاں پر کافی ڈیزاسٹر ہو چکا ہے تھینک یو ویری مچ شازیہ فار جوائننگ ان You're welcome جی and thank you for having me. شازیہ آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر ظفر اقبال قادر چیئرمین NDMA اور ہماری یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ سلام کو تھوڑا سا فوکس کریں اب میں جو شروع میں تو میری جو بات ہوئی تھی ایگزیکٹلی ابھی تک کے حالات کیا ہیں کس قسم کے ریلیف ایفرٹس وہاں پر چل رہے ہیں لیکن اب میں چاہتا کہ ہم جو کیونکہ یہ صرف گورنمنٹ کے لیول پر یا NDMA کے لیول پر تو نہیں کیونکہ جب آپ دیکھیں کہ 6 ملین کے قریب لوگ ڈسپلیسڈ ہیں افیکٹڈ ہیں تو ایز اے پاکستانی ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ کچھ تو ایک ہمیں آپ گراؤنڈ میں جو آپ موجود ہیں اس حلقوں میں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں آپ بتائیں ہمیں کس طریقے سے ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ فیصل اور ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں یقیناً انہوں نے بیان کیا ہوگا کہ NDMA کے کیا ایفرٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے ڈفرینٹ کوارٹرز کیا کیا کر رہے ہیں اس میں PDMA بھی ہے پروونشل لیول پر جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جس طرح کی کیٹاسٹرفی ہے جس طرح کا یہ پورا سیلاب اور یہ فلڈ کی سچویشن ہے اس میں ایک جانب سے مدد جو ہے وہ کافی نہیں ہے اس میں تمام لوگوں کو مل کر ایز نیشن کام کرنا پڑے گا لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس مرتبہ اس طرح کی جو سینرجی ہے یا اس طرح کی جو کمٹمنٹ ہے وہ نہیں دیکھی جا رہی ہے آئی ایم گلیڈ کہ آپ آج بات کر رہے ہیں ہمیں تو یہ شکایت میڈیا سے بھی ہے بلکہ ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز میں جو ہمارے بڑے انٹیلیجنٹ اینکرز ہیں ود آل ڈیو ریسپیکٹ ہمیں یہ شکایت ہے کہ جب یہاں یہ اتنی سچویشن سیویئر ہے اور اس قدر لوگوں کی سفرنگز ہے اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ فوکس ان چیزوں پہ ہونا چاہیے لیکن ابھی کچھ پروگرامز آ گئے ہیں اس حوالے سے اب میں نے دیکھا ہے کہ کچھ اس طرح کی کافی لوگوں نے اور کافی جو سینسٹائز لوگ ہیں انہوں نے فیل کیا ہے ایون ان دا میڈیا جو اس طرف آئے ہیں یو ون آف دیم دیکھیے میں آئی بی ویری ویری آنیسٹ اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو سے دس تاکہ لوگ بھی سنیں اور یہ ہمارا بھی انالیسز ہے میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گی جس میں جو پالشڈ ہوگی جو چکنی چپڑی ہوگی اور میں کہوں جی گورنمنٹ ہیز ڈن ایوری تھنگ اینڈ NDMA از اے سکسیس آئی ایم ویری آنیسٹلی گوئنگ ٹو سے کہ دیکھیں وی نیڈ ٹو آئی تھنک جو میں کوآرڈینیٹ آر ایفرٹس بیٹر ہمارے جو ایفرٹس ہیں اس میں وہ کوآرڈینیشن نہیں ہے جو ہونی چاہیے ریسورسز کی کمی اپنی جگہ ہے وہ موجود ہے گیون دا کیٹاسٹرفی ملینز اینڈ ملینز آف پیپل افیکٹڈ گھر ڈیمیج ہو گئے لائف اسٹاک آپ کا مر رہا ہے اور مر چکا ہے آپ کی زمینیں غائب ہو گئی ہیں ایگریکلچر تباہ ہو گیا ہے اتنی
میگنیٹیوڈ کی جو کیٹاسٹرفی ہے اس میں یقیناً حکومت کے ریسورسز کافی نہیں ہے، ناکافی ہے، اور اس میں باہر سے بھی جو ہیلپ اب ہم منتظر ہیں انشاءاللہ وہ بھی ایڈ کرے گی، اور جو ہمارے ملک کے اندر لوگ ہیں، جو ہمارے صوبے کے اندر لوگ ہیں، ان کی بھی مدد ہمیں درکار ہے، کیونکہ صرف اس لیے نہیں فیصل کے اس سے بہتری آئے گی، لیکن اس لیے بھی کہ دیکھیے ان مومنٹس میں، ان ٹائمز میں ہم اگر ایک دوسرے کی مزری کو سمجھتے ہیں تو ہماری جو ہیومن فیلنگ ہے نا وہ مضبوط ہوتی ہے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آنا چاہیے ان علاقوں میں اور دیکھنا چاہیے، اور ہیلپ کرنے کی جو پوری ان کی جو ابیلٹی ہے اسے سامنے لانا چاہیے۔ ایک بات اور میں نے دیکھی ہے، اور میں جو میں سمجھتی ہوں کہ شیئر کرنی بھی ضروری ہے، کہ دیکھیے بہت ساری چیزیں درکار ہے نا، آپ کو ٹینٹ بھی درکار ہے، آپ کو راشن بھی درکار ہے، آپ کو سب سے زیادہ جو میں سمجھتی ہوں مزری نظر آئے گی وہ جانوروں کے حوالے سے آپ دیکھیں گے، کیونکہ جانور آپ کو تو نہیں بتا سکتا وہ کس تکلیف میں ہے، لیکن جس طرح سے جانور ہمارا سفر کر رہا ہے، لائف سٹاک جو ہماری جس طریقے سے آپ گائیں بھینسیں سڑکوں پہ مرے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اٹ از ٹیریبل، اٹ از جسٹ ٹیریبل۔ آئی مین اٹس ایکچولی سائٹ کہ میں شاید الفاظ میں آپ کو بیان نہ کر سکوں، اس وقت میں بھی ایسی جگہ پر ہوں جہاں میری گاڑی اٹس اے 4 wheeler بٹ دا واٹر از ان سائڈ مائی کار۔ تو دیکھیے یہ حالات ہیں، لیکن ان حالات سے ڈرنا نہیں چاہیے، ان حالات میں آگے بڑھنا چاہیے۔ میں آپ کی توسط سے کئی ایسے لوگوں کو بھی سلام پیش کروں گی جنہوں نے پرائیویٹ لیول پر، کارپوریٹ سائڈ سے، انڈیویجول لیول پر وہ سامنے آئے ہیں، مدد کی ہے، اینڈ ہیٹس آف ٹو دیم۔ اس طرح اور لوگ آنے چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ کتنا کم دے رہے ہیں یا کتنا زیادہ دے رہے ہیں۔ آئی تھنک وہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ دا سینس آف اونرشپ از ریوائوڈ ڈیورنگ سچ چیلنجز۔ تکلیفیں ہیں، مزری ہے اپنی جگہ، لیکن قوم کا جذبہ مضبوط ہوتا ہے انہی دشواریوں میں۔ خوشی میں تو ہم ان چیزوں کو نہیں ایکسپیرینس کرتے نا جی، تکلیف میں کرتے ہیں۔ آنریبل پریزیڈنٹ کے جو ایفرٹس ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، ہر پلیٹ فارم پہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے لیے مدد جو ہے وہ سامنے آئے اور ہم اس کو آرگنائز کر سکیں، لیکن ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے ایز اے نیشن، اور گورنمنٹ کو بھی میں کہوں گی، بیکاز یہاں پہ بیٹھے ہیں ظفر صاحب، اور ظفر صاحب کی فیصلہ بھی میٹنگ بھی تھی سندھ حکومت کے ساتھ بھی، کچھ ایسے ایشوز ہیں جن پر ابھی بھی کوآرڈینیشن کو مضبوط کرنا ہے، اینڈ جو ہمارے جو آفیسرز ہیں ایٹ دا لوئسٹ لیول، میں سیکرٹری لیول کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں گراس روٹس پہ بات کر رہی ہوں، تھوڑا ان کی جو مانیٹرنگ ہے وہ ابھی جاری ہے، اور کافی ایکشن بھی حکومت نے لیا ہے۔ سانگڑ میں بھی ایک ڈی سی او تھے جو پرفارم نہیں کر سکے، ان کو اب چینج کر دیا گیا ہے، لیکن یہ ان کے حوالے سے کمپلینس کرنے میں جو فہرست بنی شاید اس میں بھی شامل تھی ڈیفینیٹلی، لیکن بات کسی کی کمپلین کی نہیں ہوتی۔ اگر لوگوں کو ریلیف نہیں ملتی تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ریلیف بھی انشور کریں اور لوگوں کو بھی بے نقاب کریں جو لوگوں کی ریلیف پہنچانے میں ناکام ہو۔ ڈاکٹر صاحب رسپونڈ ٹو یور جو آپ نے بات کی، میں نے اس لیے تسلی سے آپ کو کہا کہ آپ بولیں تاکہ ایک چیز کلیئر ہو۔ ڈاکٹر صاحب لوور لیول پر، گراس روٹ لیول پر کوآرڈینیشن کی پرابلم آ رہی ہے؟ جی میں نے خود بھی آبزرو کی ہے، شاہد صاحب بالکل صحیح فرماتی ہیں، میں خود بھی فیلڈ میں کافی گیا ہوں ڈسٹرکٹ میں، کیونکہ ڈسٹرکٹ لیول سے نیچے جو ڈسٹریبیوشن آف ریلیف گڈس ہے، ان کی فیئر ڈسٹریبیوشن، ان کی لاجسٹک سپورٹ، ان کی پھر کیمپ تک پہنچانا، پھر کیمپ کے اندر ڈسٹریبیوشن ٹو انڈیویجول بینیفیشریز، ان کی پھر ریکارڈ کیپنگ اور ان کی ریپلینشمنٹ آف اسٹاک آن ریگولر بیسس، ان کا پھر مانیٹرنگ، یہ نظام واقعی بہت پور ہے۔ اس پہ ایفرٹ کی ہے گورنمنٹ نے، لیکن جو میں نے گزارش کی ہے کہ جو لوور عملہ اس کام میں متحرک ہونا چاہیے وہ خود افیکٹڈ ہیں، وہ خود اپنے بیچارے اس میں لگے ہوئے ہیں کہ کیسے بچائیں، فیملی کو کہاں لے کے جائیں، بچوں کو کہاں لے کے جائیں، بال بچی کہاں رکھیں، اس میں ہوتا بھی ہے۔ ان صورتوں پہ نارملی پھر ایڈیشنل اسٹاف مہیا کیا جاتا ہے دوسرے اضلاع سے جو کہ نسبتاً جن کا لوڈ کم ہوتا ہے، وہ نارملی صوبائی حکومت پرووائڈ کرتی ہے۔ ہم نے این ڈی ایم اے کی طرف سے اپنا اسٹاف میں نے 12 افسر ڈپلائی کر دی امیڈیٹلی، مختلف جو جس سے زیادہ افیکٹڈ تھے بٹھا دیں تاکہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو ہیلپ کریں، ان کی کیپیسٹی بلڈ کریں، ان کے ساتھ اسیس کر کے کام میں نے کرا دیں ان کا، لیکن وہ کافی نہیں ہے۔ کمٹمنٹ بھی بلڈ کریں ظفر صاحب، ہاں ان کی وہ کافی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کو بھی ہر ڈسٹرکٹ میں 5، 7، 8 افسر ایڈیشنل جو سیکریٹریٹ سے اٹھا کے فی الحال سیکریٹریٹ میں کام اگر روک بھی جائے ہفتے کا تو کوئی ایسا نہیں، سلو بھی ہو جائے تو، لیکن ڈسٹرکٹ میں جو کیپیسٹی انہانسمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تحصیل تعلقہ لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ ایڈیشنل اسٹاف ہمیں ڈپلائی کرنا چاہیے امیڈیٹلی تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو اس وقت۔ بالکل ظفر صاحب کی بات کو سچ اف یو الاؤ می، میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاؤں گی،
اور ظفر صاحب سے بھی میں چاہوں گی کہ اس میں اگر جتنی مدد ہمیں مل سکے. ظفر صاحب بات یہ ہے کہ جہاں میں کوآرڈینیشن کی بات کرتی ہوں نا، اور ریکارڈ کیپنگ بہت ضروری ہے اور کانسٹنٹ ویجیلنس بہت ضروری ہے. دیکھیں آپ کی جانب سے ایک شپمنٹ آ جاتی ہے، لیکن اس شپمنٹ کے حوالے سے آگے کیا میکینزم تیار ہوتا ہے وہ میرا خیال ہے ان کوآرڈینیشن بننا چاہیے، اور اس پہ کام ہو بھی رہا ہے کیونکہ ابھی سی ایم صاحب نے نوٹس لیا ہے ان تمام چیزوں کا اور وہ انہوں نے بہت اسٹرکٹ احکامات دیے ہیں. آج بھی ان کا دورہ تھا عمر کوٹ بھی، وہ گئے، وہاں بھی جو کمپلینٹس آئی ہے انہیں سنا ہے اور انہیں ایڈریس کیا ہے. لیکن دیکھیے کوآرڈینیشن اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو بھی سامان آ رہا ہے، ایک تو حکومت کا پیسہ ہے، دیز آر ریسورسز، دیز آر ٹیکس پیئرز، جو بھی آپ کے فنڈز ہیں، اور پھر جو پیسہ آپ کو ہماری جانب روانہ کرتا ہے وہ انسان جس کی خواہش ہے غریب کی مدد کرنے کی. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کا بیسک بنیاد ہوتی ہے ٹرسٹ کے اوپر. اینڈ آئی تھنک کوآرڈینیشن جو ہے وہ ٹرسٹ کو بھی میں سمجھتی ہوں کہ یقینی بناتی ہے. اور یہ میں نہیں کہوں گی کہ پرفیکٹ ہو جائے گا سب کچھ، کیونکہ اب بھی ریسورسز پورے نہیں پڑیں گے، اور کسی بھی دنیا کے ترقی یافتہ ملک میں بھی ایسی کیٹاسٹرفی آتی ہے نا فیصل، جو بڑی بڑے دعوے کرنے والے ممالک ہیں وہ بھی مکمل طور پہ ریلیف نہیں دیتے. نیو اورلینز میں آپ نے دیکھا کیا ہوا جب امریکہ میں فلڈز آئے، آپ نے دیکھا لوٹ مار مچ گئی وہاں، بڑا سویلائزڈ معاشرہ ہے وہاں کا، لوٹ مار بڑھ گئی تھی وہاں پر. تو اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے ملک میں. لوگوں میں ابھی بھی بہت میں سمجھتی ہوں صبر بھی ہے، ہمت بھی ہے، لیکن اس سے آرگنائز کر کے چلنا ہماری وقت کی اشد ضرورت ہے. ٹھیک، یہاں پر مجھے یہ بتائیے شازیہ کہ آپ بحیثیت پاکستانی، میں ہوں یا میڈیا ہو یا کوئی لوگ ہوں جو ہیلپ کرنا چاہیں، تو آپ کیا کس قسم کی ایک تو ریکوائرمنٹ کو آبویسلی آپ نے لاسٹ ایئر آئی ریمبر میں نے بہت لمبی ٹرانسمیشنز کی تھی سیلاب کے اوپر، کیا ریکوائرمنٹ ہے، کس طریقے سے این ڈی ایم میں کام کر رہا ہے یا باقی ادارے، ان پرٹیکولر سندھ میں کس قسم کی آپ کی کیا ریکوائرمنٹس کیا ہیں ابھی وہاں کی، جو ایک کیمپین لانچ کی جائے، مطلب سب کو مل کر کے اس کو ہینڈل کریں؟ بالکل، دیکھیں میں تو کہوں گی فیصل سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ آپ خود آگے آئیں، اور دس ول بی دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو. آپ اس میں مطلب کسی کی طرف نہ دیکھیں، لیکن اگر پھر بھی آپ کو کسی کے ہاتھ مضبوط کرنے تو پہلے تو آپ اپنی حکومت کے کریں، یہ بہت ضروری ہے. اور یہ مت سوچیں کہ کیا ہوگا، تو دس ول بی، آئی تھنک یہ اگر ہم لوگ اب اس فیلنگ سے چلیں گے نا تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے، کیونکہ صرف حکومت سے آپ شکایت نہیں کریں. یہاں پر بزنس، چھوٹی چھوٹی دکانیں جو ہے اتنا منافع خور ہو گئی ہیں اور اتنے بلیک مارکیٹرز ہو گئے ہیں، تو میرا خیال ہے اگر اس بحث میں چلے جائیں گے تو ویل نیور بی ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ. ٹرسٹ ہمیں کرنا پڑے گا ایک دوسرے پر، لیکن ٹرسٹ کرنے کے لیے اور ٹرسٹ کو مضبوط کرنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم میں سے ایسے لوگ بھی سامنے آئے جو آن گراؤنڈ آنے کا ٹائم بھی ہے جن کے پاس اور انرجی بھی ہے. ایک بات. دوسری بات دیکھیں، مجھے حکومت کی جانب سے، میں یہاں پر ڈسٹرکٹ سانگڑ میں ہوں، سانگڑ بہت افیکٹ ہوا ہے، اور انفارچونیٹلی ڈیو ٹو این انفیشینٹ آفیسر ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول، جو اللہ کا شکر ہے اب سی ایم صاحب کے نوٹس کے بعد جس کا تبادلہ ہوا ہے، احمد بخش کھوکر ان کا نام ہے، اینڈ آئی ول سے دس ہز نیم، کیونکہ اس شخص نے لوگوں کو بہت جو ہے وہ تکلیف میں ڈالا ہے. تو دیکھیے اب اس آدمی کے جانے سے میں سمجھتی ہوں اب جو نیا آفیسر ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایک چیلنج دیا گیا ہے، اور وہ پوری کوشش کرے گا کہ اس چیلنج کو وہ اس کا سامنا بھی کرے، اس میں کامیاب بھی ہو. لیکن میں آپ کو یہ تو ڈسٹرکٹ لیول کی یا گورنمنٹ لیول کی مدد ہے، اور وہ آ رہی ہے لوگوں کے پاس، گورنمنٹ ٹینٹس بھی دے رہی ہے، گورنمنٹ کھانا بھی پہنچا رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ ضرورت ہے لوگوں کی، میڈیسنز بھی ہیں. لیکن جو پرائیویٹ لوگوں کی جانب سے مدد ہے وہ بھی جو مجھے ملی ہے، اس میں ٹینٹس بھی لوگوں نے مجھے دیے ہیں، راشن بھی دیا ہے، اور میں نے کسی کو بھی کیش دینے کے حوالے سے انکریج نہیں کیا. جس نے کیش کی بات کی میں نے کہا نہیں جی، اٹ از بیٹر کہ ہمیں یا تو ٹینٹس دے دیں یا راشن دے دیں، بیکاز یہ چیزیں ہمیں لے کے جانی ہے. میں اتنی بڑی ذمہ داری کیش کی نہیں لے سکتی. تو یہ دیکھیں انیشلی تو ہمیں کوکڈ کھانا چاہیے تھا، ہمیں ڈرائی راشن بھی نہیں چاہیے تھا، اور کوکڈ کھانا بھی بنا اور اب بھی بن رہا ہے. سانگڑ کی تو یہ حالت ہے کہ یہاں ابھی بھی کوکڈ کھانے کی ضرورت ہے. تو دیر از سو مچ دیٹ ون کین ڈو. کوئل کی ضرورت ہے فیصل، وہ جو مچھر، اتنے موٹے مچھر ہیں کہ یہ کسی کوئل سے نہیں مرتے، لیکن ہمیں پھر بھی کوئل چاہیے لوگوں کے لیے، کچھ تو فرق پڑے گا. ٹھیک، شازی ول جسٹ ٹیک اے بریک ہے، شازی ول ٹیک اے بریک ہے. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس، اور آپ نے جو روشنی ڈالی آپ نے کافی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. اب ول جسٹ ٹیک اے بریک ہے جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک جی. ڈاکٹر صاحب اب تو کیونکہ یہ ڈیزاسٹر ہو گیا, ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ پچھلے سال بھی سیلاب ہوا, اس سال بھی ہوا, اور خدا نخواستہ اگر اگلے سال اس سے بڑا بھی ہو جائے, یو نیور نو, بیکاز میں آپ سے بات شیئر کر رہا تھا بریک میں کہ ناسا کا جو ان کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے, کلائمیٹ چینج کی ہم بات کرتے ہیں, ہم گلوبل وارمنگ کی بات کرتے ہیں, ہم ایبسولوٹ ویدر پیٹرن چینجز کی بات کرتے ہیں کہ امریکہ میں مڈ ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے, گرین لینڈ میں کیا ہو رہا ہے, رشیا میں ٹیمپریچرز کیا ہو رہا ہے. سال 2010 میں ناظرین 15 آپ کو تازہ ترین سے آگاہ کرتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے کراچی بدامنی از خود نوٹس کیس کے حوالے سے فیصلہ جاری کر دیا ہے. آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے کراچی بدامنی از خود نوٹس کیس کے حوالے سے فیصلہ جاری کر دیا ہے. سپریم کورٹ نے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ اور بدامنی کے حوالے سے از خود نوٹس لیا تھا, جس کا فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے کراچی کی صورتحال پر از خود نوٹس لے لیا تھا, جس کا فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے کراچی بدامنی از خود نوٹس کیس کا فیصلہ جاری کر دیا ہے. چیف جسٹس نے کراچی کی صورتحال پر از خود نوٹس لیا تھا, جس کے حوالے سے کراچی میں ہی ان کیسز کی سماعت ہو رہی تھی اور سپریم کورٹ کراچی میں ہی لگی تھی. چیف جسٹس نے خود ان کیسز کی سماعت کی تھی اور از خود نوٹس لیا تھا. ان کا فیصلہ آج جاری کر دیا گیا ہے. سپریم کورٹ نے کراچی کے بدامنی کے حوالے سے اور ٹارگٹ کلنگ پر از خود نوٹس لیا تھا, جس کا فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. ایڈوکیٹ جنرل سندھ جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ پیش کریں گے اس حوالے سے, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں بدامنی اور ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا تھا, جس کا فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. سپریم کورٹ نے ہدایت کی ہے کہ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد فوری طور پر کیا جائے اور روزانہ کی بنیاد پر سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش کی جائے. عدالتی احکامات کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر کراچی کی صورتحال کے بارے میں سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی جائے گی. آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے کراچی ٹارگٹ کلنگ از خود نوٹس کیس کا فیصلہ جاری کر دیا ہے. کراچی کی بگڑتی صورتحال پر چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا تھا اور اب اس کا فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. سپریم کورٹ نے کراچی ٹارگٹ کلنگ از خود نوٹس کیس کا فیصلہ جاری کر دیا ہے. چیف جسٹس نے خود نوٹس لیا تھا کراچی کی صورتحال کا اور اب اس کا فیصلہ جاری کر دیا ہے. عدالتی احکامات کے مطابق سپریم کورٹ میں روزانہ کی بنیادوں پر کراچی کی صورتحال کے حوالے سے رپورٹ پیش کی جائے گی اور عدالتی احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا. سپریم کورٹ نے احکامات جاری کیے ہیں کہ صوبائی حکومت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کرے تاکہ قانون اور عدالتی احکامات پر عمل درآمد فوری طور پر کیا جا سکے. سپریم کورٹ نے کراچی میں ہونے والی ٹارگٹ کلنگ اور بدامنی کے حوالے سے از خود نوٹس لیا تھا اور اس کیس کا فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. یہ تھی اب تک کی وقت تازہ ترین. ایک کمیونیکیشن اور کوآرڈینیشن اگر ہماری ایک مضبوط ہو جائے, دیکھیے اپنا سیلف انالیسس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی آپ کو بلا وجہ کرٹیسائز کرے, اس سے پہلے آپ خود کو اینالائز کریں اینڈ یو امپروو یور سیلف فار چینج وچ از بیٹر. ٹھیک. اور سر ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی بات ہوئی تھی کہ ابھی حیدرآباد کی میں کسی ٹیلی ویژن چینل پہ رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ دوائیاں اس میں آپ کے ہیپیٹائٹس کے سارے انجیکشنز اور دوائیاں پانی میں پھر رہی. آپ کے اپنے گھر میں تو جو سیلاب آتا ہے یا کوئی خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ فوراً اپنا سامان سیو کرتے ہیں اور جناب فرسٹ فلور پہ لے جاؤ یا گراؤنڈ فلور سے اس کو ریموو کرو, لیکن کیونکہ سرکار کی چیز ہے کسی کو پرواہ نہیں تباہیاں. تو میرے خیال میں یہ بھی شاذ کا بڑا امپورٹنٹ ویلڈ پوائنٹ ہے کہ پریونشن سٹارٹ. ان کی بات صحیح ہے کہ اس لیول پہ جو گراس روٹ لیول پہ اتنا رسپانسبلٹی کا احساس نہیں ہے, جس وجہ سے یہ ایشو ہے گورننس کے چھوٹے لیول کے اوپر. اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے, ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے کہ ایشوز نہ ہوں. لیکن جو آپ کی بات ہے کہ ہمیں پریپیئرڈ اس کی طرف مینٹلی پریپیئر ہونا پڑے گا اور پلس فزیکلی آپ کو جو انفراسٹرکچر ہے اس کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا. آپ کو جو واٹر ویز کی کنزرویشن کرنی پڑے گی, آپ کو جو کچے کے علاقے آپ کو خالی کرنے پڑیں گے. جن لوگوں نے کنکوچمنٹ کی ہوئی ہے دریاؤں کے کناروں پہ, نہروں کے کنارے پہ, ان کو وہاں سے اٹھا کے شفٹ کرنا ہوگا. آپ کو لیجسلیشن لے کے آنی ہوگی جس کے ذریعے آپ ان علاقوں میں کسی بھی تعمیری کام آپ کو روکنا ہوگا. پلس آپ کو جو جہاں پانی زیادہ رین فال ہوتی ہے وہاں پہ اسٹور کرنے کے آپ کو چیک ڈیم لگانے پڑیں گے. جہاں پہ آپ کا انفراسٹرکچر انڈر ڈیزائنڈ ہے اس کو آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا ڈیزائن کو آپ کا.
آپ کے اربن سینٹرز ہیں ان کی سروس سینیٹیشن پہ آپ کو مزید انویسٹ کرنا پڑے گا. آپ جو نئے شہر ڈیولپ آپ کے ہو رہے ہیں ایکسپینشن ہوئی شہروں کی اس کی آپ کو باقاعدہ ٹاؤن پلاننگ کرنی پڑے گی. ان کا سیوریج کا نظام ان کا سینیٹنگ کا نظام ابھی سے کرنا پڑے گا. ان کی جو سیوک ایمینٹیز ہیں آپ کے ٹیلی فون نیڈ ہیں الیکٹریسٹی نیڈز ہیں وہ سب کرنی پڑیں گی. پلس آپ کو جو الیکٹریسٹی کا آپ کا برڈن ہے آن ٹرانسمیشن لائنز کے اوپر بہت ایکسپینسو ہے کاسٹ انٹینسو ہے. آپ کو اس کی وجہ رینیوبل انرجی بنانا پڑے گا. سولر انرجی ہے ونڈ ہے ہائیڈل پہ اس پہ انویسٹ کرنا پڑے گا آپ کو تاکہ ہر ہاؤس ہولڈ کا اپنا ایک انٹیگریٹڈ میکانزم ہو پاور جنریشن کا. اس کا ٹیوب ویل بھی چلے اس کا اپنا گھر بھی چلے چولہا بھی چلے اور 15-20 ایکڑ زمین بھی سراب ہو سکے چھوٹے سے رینیوبل انرجی کے یونٹ سے. لانگ ٹرم کی ظفر صاحب یہ تو باتیں بہت آپ کی اچھی ہیں تھوڑا ہم دور چلے گئے لیکن اگر ہم اپنے بالکل وہ جو آپ نے پہلے کہا تھا کہ دا سینیٹیشن از سم تھنگ وچ از ویری بہت ضروری ہے. ابھی اس پہ کام کرنا پڑے گا جی ابھی سے کام کرنا پڑے گا. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس کی. بہت علاقوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش ہے یا جو کلیمٹی ہے لیکن اس کے بعد جو مین میڈ ڈیزاسٹرز ہیں یا جو مین میڈ جو ایک انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے ایک آفیسر ہو یا جو بھی ہو اس کی جانب سے اور اس میں سیوک سینس بھی ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے لوگوں کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ اپنے گٹر میں اپنے نالوں میں کوئی ایسی چیز نہ ڈالیں جس سے وہ بلاک ہو جائے. دیکھیں جب یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو یہی گٹر بھر جاتے ہیں پانی کھڑا ہو جاتا ہے. سو اٹ از ٹو وے ٹریفک. شازیہ میرے خیال میں تو ہم بہت سی چیزوں کی بات کرتے ہیں نا تھریڈ سے. یہ جو پولیتھین بیگ کا استعمال ہے سب سے بڑا ڈیزاسٹر یہ ہے آپ لوگ کا. کوئی نالی ہو گٹر ہو ہر چیز میں بلاکیج کی جو ریزن ہے وہ یہ آپ کا پولیتھین بیگ ہے. یہ دیکھیں جو گند بھی جو ہم پھینکتے ہیں کوئی نہ کوئی چھلکا ہے کیلے کا کوئی لفافہ ہے کچھ بھی ہے وہ کسی نہ ایک شخصیت کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے. کسی نے سگریٹ پی کے سگریٹ کو پھینک دیا وہ بھی کسی جگہ پہ بلاک بنے گا. تو لہٰذا رقم ایٹیٹیوڈ چینج کرنا اور لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنی. کیونکہ اگر اتنے اور یہ میں بات نہیں کر رہا کہ انڈیا میں جس طریقے سے لوگ کر رہے ہیں مطلب بندے کو نام لے کر کے ان کی اچھی چیز کو بیان کرنا چاہیے ہمیں سیکھنا چاہیے. فیصل آپ لوگ اس پہ زیادہ شوز لوگ تو صرف پولیٹیکل ڈسٹنسز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو اب یہ چیزیں زیادہ انسان کو افیکٹ کر رہی ہیں آج پاکستان کے اندر. بالکل شازیہ وی ہیو گاٹ لاٹ آف ایشوز میرے خیال میں وچ نیڈس ٹو بی جن کی ڈسکشنز ہونی چاہیے بات چیت ہونی چاہیے. ہمیں اپنے خود کو درست کرنا اپنے سارٹ انالیسس کرنے اپنی اسٹرینتھس دیکھنی ہے ویکنیسز کیا ہیں ہمیں تھریٹس کیا ہیں کیا اپرچونیٹیز ہیں. بات یہ کہ صرف بیٹھ کے سیاسی پروگرام کر دینے سے مسئلے تھوڑی حل ہو گئے. نہیں آپ کریں سیاسی پروگرام بیکاز دیٹ از آلسو این امپورٹنٹ پارٹ آف یور پالیسی میکنگ. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جسٹ فوکسنگ آن سم تھنگ وچ از ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ناٹ ایز امپورٹنٹ جو سچویشن ادروائز پورے پاکستان میں ڈینگی دیکھیں دیٹ از اندر کیٹاسٹرفی وہ کس طرح کیسز ڈینگی کا. شازیہ اس سے مجھے ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں یہ بہت سے کچھ میں ای میلز بھی پڑھتا ہوں کنسپیریسی تھیریز ہر جگہ ہوتی ہیں. یہ ڈینگی فیور جو ہے ڈینگی یہ کیا واقعی مچھر ہے یا پھر یہ کوئی بایولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے کیونکہ کہتے ہیں کیوبا میں بھی اس طریقے سے کیا گیا بہت سے اور علاقوں میں بھی اس طرح کے کیا گیا. برکلی یونیورسٹی کیلیفورنیا میں خاص کر کے بایولوجیکل اس طرح کی چیزیں تیار کی جاتی ہیں کہ جو اس کو جہاز سے بھی ریلیز کیا جائے تو -60 ڈگریز میں بھی وہ سروائیو کرے گا اور سرٹن موسم میں آ کر کے وہ دوبارہ سے اسٹارٹ کرے. از اٹ ٹرو یا محض یہ کہانی ہے؟ کہنے کو تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ لاسٹ ایئر کا فلڈ بھی منورڈ تھا جو سائبیریا میں اس کی بات کریں جو الاسکا میں بھی ہے اس سے بھی ویدر پیٹرن چینج ہو رہے ہیں. اب ارتھکویک بھی کہتے ہیں ہیٹی کا جو تھا شاید غالباً اس کا حصہ تھا. کنسپریسی تھیوری کو تو آپ ظاہر ہے کہیں بھی لے جا سکتے ہیں لیکن آپ کو ظاہر ہے اپنے حالات میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ چیزیں کچھ ہو رہا ہے یہ ہو سکتا ہے. دیکھ گلوبل وارمنگ تو ہماری اپنی انڈسٹری لگا رہے ہیں پولوشن کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ٹیکنالوجیکلی یہ پاسبل ہے ٹیکنالوجیکلی لیکن ہے نہیں ہے وہ کچھ کیا. جی شازیہ بولیے. ڈینگی کے حوالے سے دیکھیں دا گورنمنٹ از لوکنگ انٹو سیریس جو اس کی سولوشن ہے جو اس کے اس پورے ایشو کی ایک ریزولوشن ہے. یہ اب کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ڈینگی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے اور اس حوالے سے کہ جو اس کا روٹ کاز ہے ناؤ وی آر ٹرائنگ ٹو گو ٹو دیٹ. اور ظفر صاحب نے بالکل آپ نے بھی بتایا کہ ٹیکنالوجی موجود ہے دنیا کے اندر. ناؤ وی نیڈ ٹو کیئرفلی سی کہ کون سے ایسے ماڈلز اویلیبل ہیں. کچھ ایسے ماڈلز ہیں جن سے ہم ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں میڈیسن ایک بیمار کو دینے سے تو اس کی بیماری اس وقت کے لیے ختم ہو جاتی ہے بٹ ایگزیکٹلی اب ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ اس کا روٹ کاز دیکھا جائے. آیا وہ مچھر اتنا ڈینجرس ہے یا اس کے علاوہ جو
اور چیزیں یا اور ایلیمنٹس ہمارے انوائرمنٹ میں ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ. سو دس از اے اسٹڈی جو گورنمنٹ particularly government of Sindh is focusing on and the government of Pakistan also definitely is looking into it. اور یہ اب ہمارے لیے بہت میجر کنسرن بن چکا ہے گیون آج اس دفعہ بھی دیکھیں تو 300 کے قریب پنجاب کے اندر کیسز ہے, سندھ میں بڑے کیسز آ گئے, آج پھر 5 لوگ مر گئے. شازیہ we are unfortunately out of time. Thank you very much for being with us. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آنے والے دنوں میں بھی سیلاب کے اوپر ڈیفینیٹلی اس کے اوپر پروگرام کیا جائے, کوئی اس کی کیمپین پراپر طریقے سے پلان آؤٹ کر کے لانچ کی جائے, بیکاز یہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کو ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے بلایا تھا, میٹنگ سے اٹھ کے آئے, لیکن تھینک یو سو مچ کہ آپ اینڈ تک ہمارے ساتھ رہے. آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں. یہ فلڈ ایک ڈیزاسٹر ہے, نیچرل ڈیزاسٹر ہے, بہت نقصان ہے, اور اس میں میرے خیال میں ہم سب کو اب سوچنا پڑے گا کہ بحیثیت پاکستانی ہمارا کیا فرض بنتا ہے اور کس طریقے سے ہم اپنے بھائیوں کی جو اس وقت سیلاب سے متاثر ہیں ان کی مدد کریں. اس کے لیے باقاعدہ ہم کوشش کریں گے ایک پراپر ایک پلان کر کے ایک لانچ کیا جائے کیمپین میڈیا کے اندر, کس طریقے سے مدد کریں, اور جس طریقے سے لاسٹ ایئر ہم لوگوں نے کیا تھا اس سال بھی ہم ڈیفینیٹلی کوشش کریں گے کہ اسی طریقے سے ایک میراتھن ٹیلیتھن ٹرانسمیشنز ہوں جس سے ایک پیسہ جنریٹ کیا جائے یا جو بھی پرابلمز ان کو ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ صحیح طریقے سے صحیح جگہ کو مانیٹر کیا جا سکے. اینی وے, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس اینڈ جوائننگ اس. خدا حافظ.